السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ السمع والبصر وبیدہ القلوب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 535 ہے۔ سورہ انعام کی دو آیتوں کی تلاوت ہم کریں گے، آیت نمبر 46 اور 47، 46 and 47۔ چلیے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم مجھے بتاؤ، ان اگر اخذ چھین لے اللہ سمعکم تمہارے کان، و ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، و ختم اور مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من تو کون ہے، الہ معبود غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم جو لا دے تمہیں بھی یہ چیزیں، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں، ثم پھر بھی ہم وہ یصدفون منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم مجھے بتاؤ، ان اگر اتاکم تم پر آ جائے عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً یکایک، او یا جہرتاً علانیہ، حل تو نہیں، یہلک ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الظالمون ظالم لوگ ہی۔ ترجمہ یوں ہے، ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر سے بخشے۔ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ان دو آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں دے دے۔ دوسری بات، دیکھ لیجئے ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ فرما دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ بزرگان محترم، انسانی جسم میں 2 قوتیں ایسی ہیں جو باہر کے احوال کو دل تک پہنچاتی ہیں۔ ہم مختلف باتوں کو کان سے سن کر معلومات حاصل کرتے ہیں یا آنکھ سے دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جن 2 قوتوں کو قوت سماعت اور بصارت کہتے ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت۔ ان دونوں ذرائع سے، یعنی کان سے اور آنکھ سے، ان 2 ذرائع سے دل کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی کہ یہ دل فیصلہ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دینے پر قادر ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے کانوں سے سننے کی طاقت ختم کر دے اور آنکھوں سے دیکھنے کی قوت سلب کر دے اور دل پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ نعمتیں دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی حقیقت کو
اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جس سے تم نہ دیکھ سکو، نہ سن سکو اور نہ سمجھ سکو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون سا وہ معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے دے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے کہ جس کے پاس اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو اڑانے کی سکت اور طاقت نہیں، تم اس کی عبادت اور اس کی تم پوجا کرتے ہو؟ بے عقلی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے دلائل توحید اور رسالت بھیجتے ہیں وہ مشرکین اسی قدر اس سے منہ موڑتے ہیں۔ توحید اور رسالت کے ان دلائل کو دیکھنے کے بعد عقل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان دلائل کو تسلیم کیا جائے، مگر عقل سے کورے ان مشرکین نے ان دلائل کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنی خباثت اور شرارت کا سلسلہ جاری رکھا اور حق سے منہ موڑتے رہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ دیکھیں نا پیغمبر، ہم کس طرح دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دو حالتوں میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک کہ اچانک بھی عذاب آ سکتا ہے کہ کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہو اور نہ ہی اس عذاب کے آنے کا اندازہ ہو۔ دوسرے اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے کہ اس عذاب کے آنے کی خبر اور اطلاع بھی ہو اور اس کا اندازہ بھی ہو، اور جب یہ عذاب آ جائے گا تو ظالم قوم تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ظالموں کو چاہیے کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی ظلم سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور تمام ظلموں میں سب سے بڑا بھاری ظلم شرک اور کفر ہے۔ اس ظلم کو بھی چھوڑیں اور اس کے علاوہ جو ظلم کیا جاتا ہے اور ظلم کی جتنی صورتیں ہیں جو مخلوق خدا پر ظلم کیا جاتا ہے ان سے بھی باز آ جائیں۔ قومیں جب ظلم پر اتر آتی ہیں تو قدرت کا قانون اور دستور یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے ہلاکت کے فیصلے آنے لگتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں یہ بات بتائی گئی، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر جو ہے اپنی کمر کس لیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 میں یوں کہا گیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بشارت لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ظلم کا انجام ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ